ہمارا بھی ایمان بڑا مضبوط ہے، ہمارا فیتھ بڑا مضبوط ہے، اور ہم اللہ کا شکر ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. تو یہ انڈیا ایک بار پھر غلطی کرے گا اور ایک ابھینندن نہیں چھوڑ کے جائے گا. اس بار 5-6 ابھینندن ہوں گے، اور میری تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کو پھر رکھ لیں، دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر رینکنگ پرسن محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالک صاحب، نہایت اہم اور بر وقت اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، جس میں طے یہ ہوا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود جو ہے وہ بھارتی ایئر لائنز کے لیے فوری طور پر بند کر دی جائے گی، تجارتی روابط معطل کر دیے جائیں گے، اور سرحدی اور آبی جارحیت کو جو ہے وہ بھرپور مؤثر جواب دیا جائے گا، اور پاکستان کے پانی کو اگر روکنے کی کوشش کی گئی تو اسے جنگ تصور کیا جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ جو باقی میجرز ہیں وہ تو ایکسپیکٹڈ تھے. وہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ان کے بندے اتنے ہی بند کر دیں، اتنا ہی ان کا بھی مشن چھوٹا کر دیں، اتنے لوگ واپس کر دیں. وہ ٹھیک ہے، بارڈر بھی بند ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہے. 2 انٹرسٹنگ چیزیں کی ہیں پاکستان نے. ایک تو سکھوں کو جو ایگزیمپٹ کیا، یہ بڑی اچھی موو ہے کہ جو سکھ آئے ہوئے ہیں ریلیجس ٹورزم والے، ان کو نہیں نکالا. تو سکھس نے ہمیشہ ابھی بھی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا پاکستان کو اس ٹرانس کے اوپر. دس واز اے گڈ موو. ٹریڈ امپورٹنٹ ہے بیکاز افغانستان بھی اس سے امپیکٹ ہوتا ہے. انڈیا افغانستان ٹریڈ بڑی سیریسلی امپیکٹ ہوتی ہے، یہ بھی بڑا زبردست ہے. مجھے 2 اس میں چیزیں بڑی امپورٹنٹ لگی. ایک، میرا خیال ہے پاکستان نے تھوڑا سا بھی اپنا ہاتھ روکا ہے. جو انہوں نے فضائی حدود بند کی ہیں وہ صرف انڈین اونڈ اور انڈیا آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے کی ہیں. میرا تو خیال تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ تمام ایئر لائنس فلائنگ انٹو انڈیا اور آؤٹ آف انڈیا تمام کو بین کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ایئر اسپیس سے. بیکاز اس سے ہونا یہ تھا کہ 2-2 ڈھائی گھنٹے بڑھ جانی تھی فلائٹ ڈیوریشن بہت سی ایئر لائنس کی. اس پہ کاسٹ بھی بڑھنی تھی، سب کچھ ہونا تھا، اور ایک کرائسس بڑی لیول پہ آتا پاکستان کے رسپانس سے. انڈین ایئر لائنس کا نمبر تھوڑا ہے، ان کی آپریٹڈ ایئر لائنس کا نمبر تھوڑا ہے، لیکن اگر پوری ٹریفک انڈیا کے لیے بند ہوتی ان اینڈ آؤٹ تمام ایئر لائنس کے لیے، وہ بڑا ایک زبردست جواب ان کے دیا جاتا. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جس لائن ہے جو ہمارے اعلامیے میں ہے، وہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا اگر پانی روکا جاتا ہے، لیکن اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے گا with full force across the complete spectrum of national power. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. جو کمپلیٹ اسپیکٹرم آف نیشنل پاور ہے، اس میں آپ کا ٹیکٹیکل نیوکس بھی آ جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب یہ انسیڈنٹ ہوا پلوامہ کے بعد اور سارا بالا کوٹ ڈرامہ ہوا، ابھینندن صاحب بھی چائے پینے آگے تھے یہاں پہ، تو تب بھی جب میسج گیا تھا امریکنوں کے تھرو انڈیا کو، وہ یہی تھا کہ اگر آپ ایک حد سے آگے بڑھیں گے تو ہم اپنے ٹیکٹیکل نیوکس بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو لائن ہے نا اکراس کمپلیٹ اسپیکٹرم آف نیشنل پاور، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ لائن ہے. میں حیران میں اس بات پہ ہوں تھوڑا سا کہ میرا خیال تھا کہ شاید یہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس کی بھی بات ہوگی کہ پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی اجلاس طلب کرے گا. اس وقت ممبر بھی ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا. اور دوسرا کہ پاکستان امیڈیٹلی ورلڈ بینک کو اور دوسرے اسلامی اداروں کو انوالو کرے گا، بیکاز وہ گارنٹیور ہیں اس سندھ طاس معاہدے کے. یہ 2 چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس میں کیوں نہیں ہے. شاید یہ لیٹر اسٹیج پہ آ جائے، لیکن انیشل رسپانس سخت ہے، جتنا ایکسپیکٹڈ ہے وہ تھا. لیکن آج ہی نریندر مودی نے ایک جلسے میں جو تقریر کی ہے وہ بھی زبان سننے والی ہے. وہاں انہوں نے کھلا دار جنگ کیا ہے، اینٹ سینٹ بجا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اسی قسم کی تقریر انہوں نے بالا کوٹ کے بعد بھی کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ انسیڈنٹ ہوا، انکرجن ہوئی، پاکستان پہ حملہ ہوا. سو وہاں پہ بہت ہائی پچ پہ چیزیں جا رہی ہیں. آج پاکستان کی جس کو انگریزی میں کہیں کہ ایک میجر رسپانس ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو لائن آئی ہے فل فورس اکراس دا کمپلیٹ اسپیکٹرم نیشنل پاور، یہ شو کرتی ہے کہ عسکری جو ہماری قیادت ہے وہ کافی حد تک کنونسڈ ہیں کہ یہ کوئی ملٹری والا ڈرامہ کر سکتے ہیں ایکشن کا. اس لیے یہ لائن میرے نزدیک شاید ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لائنز ہے اس تمام اعلامیے کے اندر. باقی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان نے تمام ایگریمنٹس بیس میں کر دی ہیں، سسپینڈ کر دی ہیں، انکلوڈنگ شملہ کے اندر بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اس میں سرٹن گراؤنڈ ریالٹیز مقبوضہ آزاد کشمیر کی ایکسیپٹ کی گئی ہیں، سرٹن چیزوں کا ایک سٹیٹس ہے. اب وہ پاکستان نے جب وہ سسپینڈ کر دیا ہے تو یہ پھر بائیلیٹرل آبلیگیشن ساری ہماری ختم ہو جاتی ہیں جو 2 ملکوں کے درمیان میں. ہم UN والی آبلیگیشنز مان رہے ہیں جو انڈیا میں بھی جواہر لال نہرو صاحب نے مانی ہوئی تھی.
اب جو اس کے بعد سبسیکوینٹ کچھ آپس میں چیزیں طے تھیں وہ قدغنیں ہمارے پہ سے ہٹ گئی ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ریلیونٹ ہے سملا ایگریمنٹ کو انڈیا کون سا مانتا تھا, ہم تو مانتے تھے نا, انڈیا نہیں مانتا تھا. تو جب آپ نے بھی سسپینڈ کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اب فری ہیں فار آل ایکشنز دیٹ یو وانٹ ٹو ٹیک. تو یہ بڑا ہارڈ میجر رسپانس ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا بھی ہونا چاہیے تھا اور پاکستان کا امیڈیٹ کانٹیکٹ بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی تو شروع ہوا کام سارا, بٹ اے گڈ بفٹنگ رسپانس دیا ہے پاکستان نے. اچھا مالک صاحب, اس تمام سچویشن میں بھارت کا ایک سے ایک جھوٹ بے نقاب ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ واقعے کی اطلاع آتی ہے اس کے بعد ہی را سے جڑے اکاؤنٹس ٹویٹ شروع کر دیتے ہیں, الزام فوراً پاکستان پر لگایا جاتا ہے, پھر اور بھی الزامات سامنے آتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا گیا, لیکن اس میں مسلمان کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوتی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں جس کپل کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو سرکولیٹ کر رہی تھی, اس کپل نے کہا ہے کہ ہم زندہ ہیں, تو برائے مہربانی ہم فالس خبریں نہ شیئر کریں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھارت کا ایک کے بعد ایک جھوٹ بے نقاب ہو رہا ہے. دیکھیں, سچ صرف پرفیکٹ سچ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سچ ہوتا ہے. جھوٹ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پرفیکٹ لائی, کبھی نہیں ہوتا. اور ایک مسخرہ خیز بات ہے, مجھے ایک بات بتائیے, جب کلنٹن صاحب آ رہے تھے 2000 میں تو تب آپ کو یاد ہے انہوں نے چٹی سکھا میں 40 سکھ مار دیے تھے اور تب وہ 4 دن کے دورے پہ تھے. اب وہ جے ڈی وینس صاحب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ تماشا کر دیا. آپ اگر لاجیکلی بھی سوچیں, آپ فور بحث کہہ دیں جی پاکستان نے کیا ہے, تو کیا پاکستانی اتنے بیوقوف ہیں کہ اس وقت کام دکھائیں گے جب امریکن وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ ہوگا, اور وہ بھی ایسا وائس پریزیڈنٹ جو عقل کے لیے مانا نہیں جاتا, وہ کافی لو انٹلیکٹ کا آدمی ہے. تو پاکستان اسی وقت کرے گا کچھ نہ کچھ, امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ ہوگا. یہ مسخرہ خیز باتیں ہیں, یہ ہمیشہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ انسیڈنٹ ہے 2000 میں کلنٹن آتا ہے تو ایک تنظیم آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہے 95 میں, بلکہ 2000 چھوڑیں, 95 کے اندر ایک الفاران تحریک اچانک نکلی جس نے فورن ٹورسٹ مار دیے. اس سے پہلے نہ کسی نے نام سنا, نہ اس کے بعد نام سنا. اب ایک نئی تنظیم نکل آئی ہے, دا کشمیر فرنٹ, آؤٹ آف دا بلو. نہ اس سے پہلے کسی نے کشمیر فرنٹ کا نام سنا, دا کشمیر فرنٹ, نہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے بعد آپ کو ملے گا. آپ دیکھیے گا ایک اچانک وہی پیٹرن سرکاری وردیوں میں تب لوگوں نے سکھ مار دیے, اب جناب یونیفارمز کے اندر آ کے لوگوں نے پھر بندے مار دیے. وہی اننت ناگ کا یہ ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پہ یہ جو ان کی وہ رام یاترا بھی ہوتی ہے ساری, وہ ون آف دا موسٹ پٹرولڈ ایریاز ہے, پکٹ پوسٹ کے ساتھ, سب کے ساتھ. کشمیر کے اندر اننت ناگ سب سے زیادہ ہیویلی پٹرولڈ سیکورٹی وائز ہے. واقعات دونوں وہیں پہ ہوتے ہیں, دونوں میں ایک ہی پیٹرن ہے کہ شاید وہاں پر گاڑی نہیں جا سکتی, پیدل راستہ ہے. وہ تو جہاں آگے ٹورسٹ اور آگے وہ ہلی ایریا تھا, لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور ہے. آپ کہہ رہے ہیں 400 کلومیٹر دور ایک ایسے ایریے میں جہاں پہ بھرپور طریقے سے ایکسیپشنل سیکورٹی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے, یہ وہاں کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں, وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں سب کچھ. وہاں پہ اتنا دن دہاڑے یہ واقعہ ہو جاتا ہے, اور بقول ان کے کہ جی وہ تو بڑی تسلی سے لوگوں کو مار رہے تھے, پوچھ رہے تھے. اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے صرف ہندوؤں کو مارا ہے, اس میں بھی ایک مسلمان مارے گیا, شہید ہو گیا بیچارہ. وہ بھی مقبوضہ کشمیر کا تھا, اس کا جنازے پہ عمر عبداللہ بھی گئے. حال وہاں پہ یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی کی میٹنگ کرتے ہیں, امیت شاہ صاحب پہنچتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, اور وہاں کے چیف منسٹر کو نہیں بلایا جاتا اس میٹنگ میں. یہ کتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے کہ اس اسٹیٹ کا چیف منسٹر کو بھی یہ سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں بلاتے. یہ ایک مسخرہ خیز چیز ہے, یہ ایک بدبودار قسم کی جنونی گورنمنٹ ہے مذہبی لوگوں کی. اور آپ دیکھیے جہاں جہاں مذہبی انتہا پسند گورنمنٹ میں ہیں وہاں غدر اور ظلم کتنا ہو رہا ہے. اسرائیل میں بھی مذہبی بدبودار قسم کے مذہبی انتہا پسند ہیں, اور دونوں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ. وہاں کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک پیٹرن ہے اور بڑا سامنے آنے والا نظر آنے والا پیٹرن ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, یہ صرف بدماشی ہے. بالکل ایک ریاست ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, اکنامیکلی بڑی اسٹرانگ ہے, ان کے پاس ہنڈریڈز آف بلینز کے ریزروز ہیں, دنیا کے ساتھ کاروبار کرنا دنیا کا ان کے ساتھ مجبوری ہے. ان کا خیال ہے اسی دھکے میں سب کچھ چل جائیں. سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ بدبودار قسم کے آئیڈیالوجیکل ہیں
تو پاکستان بڑا صاف ستھرا آئیڈیالوجیکل ملک ہے. ہمارا بھی ایمان بڑا مضبوط ہے, ہمارا فیتھ بڑا مضبوط ہے, اور ہم اللہ کا شکر ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. تو یہ انڈیا ایک باری پھر غلطی کرے گا اور ایک ابھینندن نہیں چھوڑ کے جائے گا. اس باری 5-6 ابھینندن ہوں گے, اور میری تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کو پھر رکھ لیں, دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے.